بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث بیان کرنے کے بعد ہمارا بیان چل رہا تھا کہ وہ احادیث کے جو ہمارے ہاں مشہور ہیں، عام طور پر خطبہ بیان کر دیتے ہیں یا سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہیں اور اس کو بیان کیا جاتا ہے حالانکہ وہ حدیث کا درجہ نہیں رکھتی ہیں۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے، وہ اتنا طویل ہے کہ اس کے سائے کے تلے اگر ایک گھوڑے کو 500 سال تک دوڑاتے رہیں تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے حدیث بیان کی جاتی ہے، صحابہ کرام نے کہا قیلا لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ درخت کس کے لیے ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال للمستغفرین، استغفار کرنے والوں کے لیے، یعنی اس میں استغفار کرنے والوں کی فضیلت کے طور پر یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ جنت میں ان کو وہ اس درخت کے سائے کے طرح رکھا جائے گا کہ اگر اس درخت کے سائے کے تلے گھوڑے کو دوڑایا جائے تو 500 سال تک گھوڑا مسلسل دوڑتا رہے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، جبکہ ہم کتب حدیث میں دیکھتے ہیں تو کہیں پر بھی اس روایت کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اب بہت زیادہ سوشل میڈیا پر یہ وائرل بھی ہوتی ہے اور یہیں سے پڑھ کر ہمارے بعض غیر ذمہ دار خطبہ اس کو اپنے بیان میں بیان بھی کر دیتے ہیں جناب ایسی حدیث ہے، حالانکہ یہ روایت کوئی قابل قبول نہیں ہے اور کتب حدیث میں یہ روایت کہیں آئی ہی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ جب بھی حدیث کو سنیں، خاص طور پر آج کل کا جو ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے یہ بہت خطرناک ہے، بغیر حوالے کے بغیر ریفرنس کے بات کر دی جاتی ہے۔ پھر اگر حوالہ ہو بھی تو ایسی کتب کا ہوتا ہے جو محدثین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتی ہے، یا پھر وہ روایت کسی عالم سے سن کر نہیں بلکہ ایسے ہی بیان کر دی جاتی ہے۔ چلو کسی معتمد عالم نے بیان کی ہو، اس نے حوالہ دیا ہو، اس کی ذمہ داری کے طور پر اگر ایک عام بندہ بیان کرتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن بس سوشل میڈیا سے اٹھائی روایت، وہیں سے اس کو شیئر کر دیا اور اسی طریقے سے اس بات کو عام کر دی، جبکہ اس طریقے سے مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یا دین سے منسوب کوئی بھی بات ہوگی تو اس کے لیے پہلے آپ کو وضاحت کر لینا، مکمل چھان بین کر لینا، کم از کم علماء سے یہ کنفرم کروا لینا کہ یہ روایت ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو درست ہے یا نہیں، یہ سب باتیں کر لینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر آپ اس بات کو پھیلاتے چلے جائیں گے اور یہ بات ایک دن دین کا رتبہ اختیار کر لیتی ہے، جبکہ ہمارے دین کی بنیاد اتنی کچی اور کمزور طریقوں پر نہیں رکھی گئی ہے بلکہ مضبوط طریقے پر، مضبوط باتوں پر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اگر ہم طریقہ صحیح اختیار نہیں کریں گے تو ظاہر سی باتیں ہمارے دین پر یہ بات آتی ہے جس سے ہمیں محفوظ رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر ایک کی طرف غلط بات منسوب کرنا غلط ہی ہے۔ آپ میری طرف سے کوئی بات منسوب کر دیں کہ میں نے ایسا کہا ہے حالانکہ میں نے ایسا نہ کہا، وہ بھی غلط، لیکن ایک بات جو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی جائے وہ بہت زیادہ بری ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ میری طرف کوئی بات منسوب کریں گے وہ دین نہیں بنتی ہے، وہ دین نہیں کہلاتی ہے۔ لیکن اگر ایک آپ بات غلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے گے تو یقیناً اس بات نے دین بننا گئے، لوگوں نے اس پر اعتماد کر کے اپنا دین سمجھنا گئے، اسی کے مطابق پھر انہوں نے اپنے دین پر چلنا گئے، تو یہ بات بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جھوٹ بالکل حرام ہے، اور یاد رکھ لو کہ جس طریقے سے تم آپس میں جھوٹ بولتے ہو وہ ایک الگ حرام ہے، لیکن میری طرف جھوٹ منسوب کرنا، جو بات تم نے مجھ سے نہ سنی ہو یا وہ بات میں نے کہی نہ ہو، وہ بات کرنا، یہ بالکل تمہارے جھوٹ سے بھی بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ تمہاری بات تو آپس کی بات ہے، لیکن جب تم میری طرف بات کو منسوب کرو گے تو وہ بات دین بنے گی۔ اس لیے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا بالکل ایسے نہیں ہے جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے پر جھوٹ باندھتے ہو، اس لیے جھوٹ سے بچا کرو۔ دوسری جگہ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر ہم پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے کوئی بھی بات بیان کرنے سے پہلے، اس کو شیئر کرنے سے پہلے علماء کرام سے معلوم کیا کریں، اس طریقے سے نہیں کیا کریں کہ کوئی بھی پوسٹ آپ کے پاس آئی آگے سینڈ کر دیں یا اس کو بیانات میں لے کر آ جائے، یہ بات بالکل غلط ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔